کیا میری موت کا وقت مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے میں نے نہیں مرنا، اسی وقت پہ مرنا ہے، اور اب میں عام ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا، تو مجھے باقی بلا بنا دو، میں جیوں مروں میری قسمت۔ آپ نے پھر حسب وعدہ الگ کمرے میں لے جا کے اس پہ توجہ اتحادی ڈالی۔ توجہ اتحادی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مرشد اپنی روح کو مرید کی روح کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جو انوار تجلیات مرشد کی روح میں ہوتے ہیں انہیں وہ مرید کی روح میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح پر وہ دیکھنے میں بندے دو نظر آتے ہیں مگر مرتبے کمالات میں وہ یکساں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے توجہ اتحادی ڈالی اور اپنی روح کو اس کی روح سے ملایا، اپنی روح کے کمالات کو اس کی روح کے اندر پیدا فرمایا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ شکل صورت بھی ایک جیسی ہو چکی تھی اور مرتبے مقامات جو ہے وہ بھی ایک جیسے ہو چکے تھے۔ فرق صرف اس طرح پتہ چلتا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھا وہ ہوش میں تھا، ہوشیار تھا، اور جو ابھی تازہ باقی باللہ بنا ہے وہ مدہوش ہے، مستی میں ہے، استغراقی حالت میں ہے، 3 دن تک زندہ رہا پھر مر گیا، لیکن عام ماچھی رہ کے نہیں مرا، باقی باللہ بن کے مرا۔ اگر ایک وقت کی روٹیاں 2-3 مہمانوں کی مہیا کرنے پر نبی کریم علیہ السلام کی امت میں صدیوں بعد پیدا ہونے والا ولی اتنی سخاوت کر سکتا ہے، تو جو صدیق اپنی جان کی بازی لگا کر بچیوں کی بیوی کی عزت قربان کر کے بچوں کی اور باپ کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نبی پاک کے ساتھ وفا کر رہا ہے اور اس عہد کو نبھا رہا ہے، تو نبی پاک جیسے کریم نے کیا پھر حضرت صدیق پہ غار کی تنہائیوں میں توجہ اتحادی نہیں ڈالی ہوگی اور حضرت صدیق کو اپنے رنگ میں نہیں رنگا ہوگا؟ تو لہذا نبی پاک نے بھی توجہ اتحادی ڈال کے صدیق کو اپنے کمالات کا مظہر بنا دیا تھا، تو ظاہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک کے اس نے ظاہر اور باطن کا مظہر کامل بن چکے تھے۔ اس لیے اہل مدینہ کو سمجھ آئی کہ صدیق عمر میں بھی بڑے لگتے ہیں اور شکل و صورت ایک جیسی ہے اور کمالات انوار تجلیات بھی چہرے کے ایک جیسے ہیں، تو ہو نہ ہو نبی یہ ہے، اس لیے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں پہ گرتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کی خدمات کے سلے میں حضرت صدیق پہ وہ توجہ اتحادی ڈالی کہ ظاہری یسر و جمال میں بھی اپنا مظہر کامل بنا دیا اور باطنی کمالات کے اندر بھی حضرت صدیق کو اپنا مظہر کامل بنا دیا۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت صدیق نے جانا ہے تو خود بخود نہیں گئے بلکہ لے جائے گئے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب ابو بکر کو تم نے سفر میں ساتھ رکھنا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام ان کو لے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہجرت پہ جا رہے تھے تو ابو بکر راہ پہ کھڑے تھے، آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کافروں کو کہیں خبر نہ دے دے، اس لیے مجبوراً آپ نے ابو بکر کو ساتھ رکھ لیا۔ لیکن یہ سراسر دھاندلی ہے، ان کے مذہب کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے اور 11ویں امام کا فرمان ہے اور وہ نبی پاک کی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب ابو بکر کو تم نے سفر میں ساتھ رکھنا ہوگا، اور وہ اگر ساتھ نبھائے گا تو پھر صرف دنیا میں تمہارا ساتھی نہیں رہے گا بلکہ جنت میں بھی ساتھی ہوگا، اور جنت کے جنت والا خانوں پر تمہارا ڈیرا ہوگا، ابو بکر صدیق کا بھی وہیں تمہارے ساتھ ڈیرا ہوگا۔ پھر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ حق کی خدمت ادا کیا کہ نہیں کیا؟ 3 دن غار میں خدمت صدیق اور ان کی آل کر رہی ہے، رستے میں خدمتیں حفاظت نگرانی کا فریضہ حضرت صدیق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا اس کے تحت صدیق اکبر صرف اس دنیا میں نبی پاک کے ساتھی نہیں بلکہ مزار کے بھی ساتھی ہے، قیامت کے دن اٹھنے میں بھی ساتھی ہے اور جنت کے اندر بھی ساتھی ہے، جس طرح کہ حضرت امام حسن عسکری بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نبی پاک کو خوشخبری سنا رہا ہے، تو لہذا اس کے مطابق حضرت صدیق دنیا اور آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رفیق ہے اور ساتھی ہے۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں ابو بکر غار میں رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ کافر پہنچ چکے ہیں، وہ سنیں چیخ کو، فریاد کو، تو آئے نبی پاک کو پکڑ لیں۔ یہ لا تحزن کا ترجمہ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے
کہ ابو بکر رو رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے تاکہ کافر آئیں پکڑ لیں، تو کافروں نے تو ابو بکر کی چیخ پکار کوئی نہ سنی، تمہیں 14ویں صدی 15ویں میں کیسے سنائی دے گی؟ بڑی تعجب کی بات ہے کہ کافر غار کے منہ پہ کھڑے ہیں، انہیں تو چیخ پکار ابو بکر کی سنائی نہ دے، اور ان کو 14ویں 15ویں صدی میں آ کے سنائی دے جائے، اس کا کیا تو ہو سکتا ہے؟ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہیں، رات کا حصہ وہاں گزار رہے ہیں، تو وہاں کیوں نہ ابو بکر نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی اور چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو پکارا، آؤ نبی میرے گھر ہے پکڑ لو اسے؟ وہاں کیوں نہیں پکڑوا دیا؟ غار میں چیخ چلا رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں چلا؟ وہاں کتنا آسانی کے ساتھ پکڑوا سکتے تھے۔ پھر دروغ گورا حافظہ نباشت والی صورت ہے، ناصر التواریخ والا شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ رستے میں چونکہ صدیق اکبر آتے جاتے تھے، سودا لیتے دیتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو واقفیت تھی، تو الیک سلیک ہوتی ان رات میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ، تو وہ پوچھتے مم ماں کا، یہ ہستی جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں رجل یہدی السبیل، یہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہی محمد ابن عبداللہ ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، پکڑو انہیں، اور اتنے 100 اونٹ کا ابو جہل نے وعدہ کر رکھا ہے، اتنے 1000 دینار کا اور میرا کمیشن بھی دینا، اور پکڑو انہیں قابو کرو۔ وہاں کیوں کہتے ہیں رجل یہدی السبیل، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں زمین کا راہ دکھلانے والے ساتھ ہے، اور آپ کا مقصد ہوتا ہے مجھے اللہ کی راہ دکھلانے والی ہستی میرے ساتھ ہے۔ یہ آپ شیعہ برادری لکھ رہی ہے کہ حضرت صدیق ایسا جواب دیتے تھے کہ آپ کے صدیق اور سچیار ہونے میں بھی خلل نہ پڑے اور اللہ کی امانت میں خلل بھی نہ پڑے، ایسا جملہ آپ بولتے تھے ذو معنیین، دورے معنی والا، تاکہ نہ راز افشا ہونے پائے اور اللہ کی امانت میں خیانت نہ لازم آئے، اور اپنا جھوٹا ہونا جو ہے وہ بھی لازم نہ آئے، اس لیے ایسا ذو معنیین جملہ آپ بولتے تھے۔ گھر پہ حفاظت کسی کی کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ آسان کام ہے۔ سفر کی حالت میں 2 بندے ہوں، دشمن تعاقب میں ہوں، پھر بظاہر کوئی وہاں یار و مددگار بھی نہ ہو۔ یہاں تو نبی کریم علیہ السلام تھے تو جناب ابو طالب آڑے آتے تھے، جو بنو عبد المطلب تھے، بنو ہاشم تھے، وہ آپ کا ساتھ دیتے تھے کافر ہونے کے باوجود، خونی رشتے کی بنا پر، ایمان اسلام نہ لائے لیکن خونی رشتے کی بنا پر وہ ساتھ دیتے تھے۔ لیکن پردیس کے اندر آپ کی رفاقت اختیار کرنا، اور دشمنوں کو موقع ہے کہ وہ ان پہ حملہ آور ہو کر ان کا دیا پانچا کر دیں، حاکم بدہن ان کو سفیدی سے مٹا دیں۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے کٹھن سفر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حق کے خدمت جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور کما حق ہو خدمت نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے درجہ بھی عطا فرمایا ہے، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولو القربى۔ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق کی ذات کو اولو الفضل کہا ہے، فضیلت باب ہستیاں، جو فضیلت کا مرکز ہے، فضیلت کا سرچشمہ ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی اس خدمت کی بدولت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا صدیق اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں، آپ کے ساتھ کے لیے ہی تو میں مدت سے انتظار کر رہا ہوں، 2 اونٹنیاں کب سے میں نے خرید رکھی ہیں تاکہ اس پر آپ سواری کریں، اور میں تاکہ دشمن جو ہے وہ تعاقب نہ کر سکیں، پکڑ نہ سکے ہمیں۔ یہ فرما ہوں، موٹی تازی ہوں، تو 6 ماہ سے انہیں اعلیٰ خوراک دے رہا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا سوچ لے، ان تطلب کما اطلب بل یفہم بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعیہ۔ جس طرح لوگ میرے پیچھے دوڑیں گے اسی طرح تیرے پیچھے دوڑیں گے، بلکہ سمجھا یہ جائے گا کہ نبی سے نبوت کا دعویٰ کرایا، ابو بکر نے کرایا، یہ ساتھ نہ دیتے تو نبی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اتنے میرے دشمن نہیں بنیں گے جتنے تیرے دشمن بنیں گے، اب سوچ کے بتلا کہ تو اس سفر میں ساتھ دیتا۔ حضرت صدیق کا پیارا جواب کیا تھا؟ تفسیر حسن عسکری میں 11ویں امام کی زبانی منقول ہے،
حضرت صدیق نے عرض کیا لو عشت عمر الدنیا وانا اعذب فی جمیعها اشد عذاب لا ينزل علی موت مریح ولا فرح مریح وکان ذلک فی محبتک لکان ذلک احب الی من ان اکون مالکا لجمیع ممالک ملوکها یا رسول اللہ اب سے لے کر قیامت تک میری لمبی عمر ہو جائے اور ہر دکھ مجھ پہ ٹوٹ پڑے، ہر مصیبت مجھے لاحق ہو جائے، نہ موت آئے کہ جان چھوٹے، نہ کوئی سکھ کی گھڑی نصیب ہو، پر تمہاری محبت کا دامن میرے ہاتھ میں ہو تو یہ دکھوں والی نہ ختم ہونے والی زندگی مجھے محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کے برعکس قیامت تک لمبی عمر ہو، میں پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں اور پوری دنیا کے بادشاہ اور نواب میری رعیت ہوں، میرے دست بستہ غلام ہوں، لیکن تمہاری محبت کا دامن میرے ہاتھ میں نہ ہو تو میں اس زندگی جو سکھ اور راحتوں والی ہے اس پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، اور وہ دکھوں والی زندگی جو ہے وہ مجھے محبوب اور پسندیدہ۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے رد عمل میں کیا فرمایا؟ لا جرم انہ اطلع اللہ علی قلبک ووجدہ وافقا لما جرى علی لسانک فجعلک منی بمنزلۃ روح من البدن بمنزلۃ راس من البدن وروح من الجسد۔ اے ابو بکر یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت تیرے دل پہ مطلع ہوا، اپنی نگاہ الوہیت کے ساتھ اس نے تیرے دل کی کیفیت کا مشاہدہ کیا، اور جو تو زبان سے کہہ رہا ہے تیرے دل کو اس کے موافق پایا۔ اللہ نے تیرا اور میرا وہ تعلق قائم کر دیا ہے جو سر اور دھڑ کا ہوتا ہے یا روح اور بدن کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر میں سر ہوں تو تو دھڑ ہے، اور اگر تو سر ہے تو میں بدن ہوں، دھڑ ہوں، اور اگر میں روح ہوں تو تو بدن ہے، اور اگر تو روح ہے تو میں بدن ہوں۔ یہ تیرا اور میرا اللہ نے تعلق قائم کر دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو صدیق اکبر کو نشانہ بنا رہا ہے وہ نبی پاک کے سر کو نشانہ بنا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی روح کو دکھی کر رہا ہے، اور نبی پاک کی ذات کو جو صدیق کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے یہ ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور وصال کے بعد کا منظر اگر دیکھو تو زندگی میں صدیق اور فاروق ڈھال تھے نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور وصال شریف کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے۔ مدینہ پاک روضہ اقدس پہ حاضری دو تو سب سے پہلے جو آگے مزار ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، آپ کے پیچھے صدیق اکبر کا ہے، اور ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، تو زندگی میں وہ ڈھال تھے نبی پاک کے لیے، وصال شریف کے بعد نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ تو کوئی وہاں اگر گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے ابو بکر صدیق کی اور فاروق کی، تو پہلے چونکہ نبی پاک موجود ہے تو وہ اصل گستاخی بے ادبی نبی پاک کی بن جاتی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس طرح پر ان حضرات نے خدمات سر انجام دی ہے۔ قرآن پاک نے اسی واقعے کو بیان کیا اور حضرت بڑے پیارے انداز میں اسے بیان کر رہے تھے۔ ایک بات اس ضمن میں بھی عرض کرتا چلوں، ایک یا کئی ہو جائیں گی۔ ایک تو ثانی اثنین پہ غور کرنا چاہیے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جبکہ نکالا میرے اس محبوب کو کافروں نے اس حال میں کہ ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ کیوں حضرت یہ ثانی اثنین حال ہو کی ضمیر دیا گیا؟ اذ اخرجہ کہ میرے نبی کو نکالا کافروں نے کس حال میں کہ میرا نبی دو میں سے دوسرا تھا۔ تو آپ کو پہلا ہونا چاہیے تھا کہ دوسرا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، پھر پہلا کون تھا؟ تو قرآن کی آیت کی روح سے پہلا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام بنتے ہیں، کیونکہ بندہ اگر جنگ کرتا ہے تو ڈھال آگے رکھتا ہے، آپ ڈھال کی اوٹ میں ہوتا ہے تاکہ کوئی تیر آئے یا تلوار کا وار ہو یا دے دے گا تو ڈھال کے ذریعے روکا جائے۔ حضرت صدیق چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے تو پھر اول صدیق تھے، اور ان کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ڈھال کی حفاظت میں جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو ثانی اثنین فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فقد ناصرہ اللہ، تم نے مدد نہیں دی، تمہیں اللہ نے مدد دی۔ اللہ رب العزت روٹی پانی مہیا کر رہا تھا، وہ تو صدیق کی آل مہیا کر رہی ہے۔ حضرت صدیق حفاظت کر رہے ہیں،
کوئی دشمن مل بھی جاتا ہے تو پھر اس کے سوال پر جواب ایسا دیتے ہیں کہ مخبری نہ ہو پائے، آپ کے بارے میں ان کو صحیح معلومات نہ مہیا ہو سکیں، تو حفاظت حضرت صدیق کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح بدر کے میدان میں فرشتے آئے، سپاہی بن کے لڑ رہے ہیں، کافروں کو قتل کر رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے فقد ناصرہم اللہ، لقد ناصرکم اللہ ببدر، بدر میں اللہ نے تمہیں مدد دی۔ تو جس طرح فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد ہے، حضرت صدیق کی مدد کو بھی اللہ نے اپنی مدد قرار دیتے ہوئے فرمایا فقد ناصرہ اللہ، میں اللہ نے انہیں مدد مہیا کیا۔ اس سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اتنی کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کو اپنی مدد فرما رہا ہے اور ان کو اپنی مدد کا مظہر کامل فرما رہا ہے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت صدیق کی پریشانی دیکھی کہ کافر تو غار کے منہ میں پہنچ گئے، نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، میری جان گئی تو ایک جان ہے، مگر آپ کی جان کو کچھ بنا تو اسلام گیا، ایمان گیا، قرآن گیا، ہر شے گئی، دعا کرو اللہ ان کو اندھا کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں چیخا ابو بکر، چلایا ابو بکر۔ تو اللہ کو عربی چیخنے چلانے کی کوئی نہیں آتی، ہر معنی کے لیے عربی میں الگ الگ لفظ ہے، اور جتنی وسیع عربی زبان ہے اتنی کوئی اور زبان وسیع نہیں ہے۔ تو دل کے اندر ہو پریشانی تو اسے حزن کہا جاتا ہے، اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں تو اسے بکا کہا جاتا ہے، بکائے اب کی بکان، اور اگر کوئی چیخ چلا رہا ہو تو اسے صاح یسی ہو، صحتن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی نہ پتا چلا کہ ابو بکر تو شور مچا رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، تو لا تصح کہا جائے۔ نبی پاک کے سامنے چیخ چلا رہے تھے تو نبی پاک کو اتنی عربی کوئی نہیں آتی تھی، کیا فرماتے لا تصح، چیخ نہیں، چلا نہیں، بلکہ آنسو بہ رہے ہوتے تو بھی کہا جاتا لا تب کے رو نہیں، آنسو نہ بہا، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پتا چلا اللہ تو دیکھ رہا ہے، نبی پاک تو دیکھ رہے ہیں کہ صرف صدیق کے دل میں پریشانی آئی، دل میں گھبراہٹ آئی کہ وہ کافر پاؤں کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے، میری جان کی تو خیر ہے، کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نہ اللہ رب العزت کو پتا چلا کہ صدیق چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہ نبی پاک کو پتا چلا۔ ان کو 14ویں 15ویں صدی میں کیسے پتا چل گیا کہ صدیق اکبر چیخ چلا رہے تھے؟ جہاں کافر ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں مماک، وہاں کیوں نہیں آپ بتلاتے کہ یہی محمد ابن عبداللہ ہے، نبوت کے دعوے دار، پکڑو اور میرا بھی نام میں حصہ رکھنا۔ یہاں چیخ رہے ہیں اور وہاں جب ملتے ہیں کافر سامنے پھر آپ اور جواب دیتے ہیں جس سے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو امتیازی شان بخشی آپ کو حضرت صدیق کو، وہ کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، لہذا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نبی کو پکڑانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جو اتنا دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، فریبکار ہے اور اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ کی معیت اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی ذات ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت صدیق دھوکہ باز ہوتے، فریبکار ہوتے، تو پھر ان اللہ معایا فرما دیتے اللہ میرے ساتھ ہے، نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کافر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہتے معنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ آیت تو اللہ نے نازل کی ہے، تو اللہ رب العزت ہی فرما دیتا معنا نہ کہو، معایا کہو۔ میں ابو بکر کے ساتھ کوئی نہیں، وہ تو دغا باز ہے، دھوکہ باز ہے، میں صرف تیرے ساتھ ہوں۔ ان اللہ معایا کہو، معنا نہ کہو، معایا ہو تو میرے ساتھ ہے، معنا ہو تو ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتا کہ یوں کہو ان اللہ معایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، 6 لاکھ بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہیں، جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون 16 لاکھ کی فوج لے کے پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل چلائے کہ انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں، غرق ہو جائیں گے، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، فرعون مار دے گا۔
تو وہاں اینٹیں باندھتے تھے، گلیوں میں جھاڑو دیتے تھے، لیٹرینے صاف کرتے تھے، بٹھیاں تپاتے تھے، اینٹیں تیار کرتے تھے، زندہ تو تھے نا، یہاں تو جان بھی گئی۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل ساتھ ہے، حضرت ہارون بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں جو نبوت کے منصب پہ فائز ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کلا ان معی ربی، ہم مار نہیں کھا سکتے، فرعون ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں 6 لاکھ بنی اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے، لیکن یہاں ایک صدیق کی ذات ساتھ ہے نبی کریم علیہ السلام کے، اور آپ ان کو بھی جدا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، لہذا ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خلافت چھین لی، غصب کر لی، خلافت کے لالچ میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو خلافت کے لالچ میں مسلمان ہوئے تھے تو اگلی کتابوں میں جو نبی پاک کی تصویریں درج تھیں جو اللہ نے نازل کی تھیں عرش سے حضرت آدم علیہ السلام پر، ان میں حضرت صدیق کو ایڑیاں پکڑے کیوں دکھلایا گیا؟ اہل کتاب کو یہ کیوں بتلایا گیا کہ یہ زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، وصال کے بعد ان کے خلیفہ بلا فضل ہوں گے؟ تو پتہ چلا یہ چھینا جھپٹی سے خلافت حضرت صدیق کو نہیں مل رہی، بلکہ اللہ رب العزت کا عدل سے فیصلہ یہ تھا جس کے مطابق حضرت صدیق خلیفہ اول بن رہے۔ حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مصلی بخشا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو پابند کرو، حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی پاک کو کیوں نہ مصلی دے دیا؟ اسی مصلی کی امامت کو بعد میں دلیل بنایا گیا خلافت کی کہ چونکہ نماز کا معاملہ اہم ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری نماز کا دین کا امام بنا دیا ہے، اسی کو ہم اپنی دنیا کا امام بناتے ہیں۔ یہی دلیل مولا مرتضیٰ نے بیان کی ہے ابو سفیان کے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں تنہائی کا غم ہے تو میں اس وادی کو پیدلوں اور سواروں کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ یہ قریش میں ایک گھٹیا سا خاندان ہے، کمزور سا خاندان ہے، ابو بکر صدیق والا، تو وہ ہم بنو ہاشم بنو عبد مناف پہ حکومت کریں، یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، تم ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں اور اس وادی کو پیدلوں اور سواروں کے ساتھ میں بھر دوں گا۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو سفیان تو اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، تیری ان کاوشوں نے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اب اسلام ظاہر کرنے کے بعد بھی ویسی حرکتیں کر رہا ہے۔ لولا اللہ رعیدہ ابا بکر لہا اہلا لما ترکنا ہو، اگر ابو بکر صدیق کو ہم منصب خلافت کے اہل نہ سمجھتے تو کبھی بھی ان کو خلافت کی مسند پہ نہ بیٹھنے دیتے، ہم ان کو مسند خلافت کا اہل سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ اور ردینا لے دنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، دین کا معاملہ اہم ہے، دنیا کا معاملہ اتنا اہم نہیں۔ تو جس ہستی کو نبی پاک نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، ہم اپنی دنیا کا امام اسے کیوں نہ بنائیں؟ اسی امامت نماز کو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خلافت کی دلیل بنا رہے ہیں، اور اکثر صحابہ نے اسی کو دلیل بنایا۔ تو کیوں نبی کریم علیہ السلام نے مصلی ان کے حوالے کیا؟ تو آپ یہی چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت بہ وأظہرہ اللہ علیہ عرف بعضہ اعرض عن بعض قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ اس آیت کے تحت شیعہ کی تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر کی صاحبزادی اپنی پیاری بیوی حضرت حفصہ کو پریشانی لاحق ہوئی آپ کے ایک عمل کی وجہ سے، تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ایک تو میں ماریا کی دیا کو اپنے آپ پہ حرام ٹھہراتا ہوں،
دوسرا ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی ثم ابو کے، میرے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق بنیں گے، پھر تیرے بعد عمر فاروق خلیفہ بنیں گے۔ یہ خوشخبری حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنائی، ان کا غم غلط کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ راز کی جو بات تھی وہ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلا دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ماریہ کی بیعہ کو بھی حرام ٹھہرا دیا ہے، اور آپ کے وصال کے بعد خلیفہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق ہوں گے، اور اس کے بعد میرے باپ حضرت عمر فاروق یہ خلیفہ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ کو اس راز سے آگاہ کر دیا، اللہ رب العزت نے نبی پاک کو آگاہ فرما دیا کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رکھا، اس نے آگے وہ راز فاش کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں جو راز افشائی ہوئی تھی اس پر نہیں کوئی روک ٹوک فرمائی، اعتراض فرمایا، اعتراض کیا تو یہ کیا کہ تو نے ماریہ کی بیعہ کے بارے میں آگے بتلا دیا۔ عرف بعضہ وعارض عن بعض، خود شیعہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ماریہ کی بیعہ کو حرام ٹھہرانے کے بارے میں آپ کا جو اظہار تھا اس کو ناپسند کیا، اور فرمایا تو نے یہ راز کیوں اگلا ہے، آگے کیوں بیان کیا ہے۔ حضرت صدیق کی خلافت کے بارے، حضرت فاروق کی خلافت کے بارے جو انہوں نے افشا کیا تھا، راز ظاہر کیا تھا، اس پر آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام جو خدائی فیصلہ تھا وہ بیان کر رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، پھر خلیفے عمر فاروق ہوں گے۔ حضرات گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفہ بن رہے ہیں۔ نہ آپ کا قبیلہ زور آور تھا، نہ خود آپ کے ہاتھوں میں کوئی اتنا زور تھا کہ لوگ ڈر کے ان کی بیعت کر لیں، ان کے تابع فرمان بن جائیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے مصلی کی امامت ان کو دی تھی، اسی سے حضرات صحابہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے خلیفے بھی ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ دین کا معاملہ اہم ہے دنیا کی نسبت۔ تو جب ہمارے دین کا امام ابو بکر صدیق کو بنا دیا گیا، ہم اپنی دنیا کا امام ان کو کیوں نہ بنائیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں، ان کے گلے میں رسے ڈالے گئے تھے، ان کو گھر سے گھسیٹ کے مسجد میں لایا گیا تھا، اور زبردستی ان کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا۔ یہ عجیب شیر خدا ہے جس کے گھر میں بھی گھس رہے ہیں، جس کے گلے میں رسے بھی ڈال رہے ہیں، جس کو گھسیٹ کے مسجد میں بھی لے جا رہے ہیں، اور زبردستی ہاتھ پکڑ کے ابو بکر کے ہاتھ میں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ ہے اسی طرح شیر کے شیر۔ ایسے شیر بھی دیکھا آپ نے کہ جو اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے جبر و اکراہ کی وجہ سے بیعت کر رہا ہو۔ ہمارے نزدیک کوئی جبر و اکراہ نہیں تھا، خوشی رضا کے ساتھ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد بیعت کی ہے، چلو 6 ماہ کے بعد سے ہی بیعت تو ہو گئی۔ اگر 6 ماہ کے بعد کی ہے تو پھر بغیر سوچے سمجھے کی ہے۔ جو 6 ماہ سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ دے مولا مرتضیٰ جیسا بندہ، وہ فیصلہ صحیح ہوگا، یا جو آنن فانن فیصلہ دے وہ صحیح ہوگا۔ اگر مجبور انہوں نے کرنا ہوتا تو پہلے دن کر لیتے، جب مجبور نہیں کیا تبھی 6 ماہ گزر گئے۔ پھر مولا مرتضیٰ جیسا بندہ 6 ماہ کے بعد سوچ بچار کر کے جو فیصلہ کر رہا ہوگا وہ تو 100% سے بھی زیادہ صحیح اور برحق ہونا چاہیے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بیعت ہو گئی اور مولا مرتضیٰ نے کر لی اور بڑی سوچ بچار کے بعد کی، تو پھر اس سے صحیح فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے جو مولا مرتضیٰ نے کیا۔ میں عرض کروں گا کہ حضرت صدیق کے ساتھ تو جبرن بیعت ہو گئی، تو حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ بھی مولا مرتضیٰ نے بیعت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے بعد حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ میں عمر کو اپنی جگہ پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی بیعت کرو، لیکن نام حضرت ابو بکر نے صراحتاً نہیں لیا تھا، کاغذ پہ لکھ کے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا لفافے میں بند کر دیا اور کہا اس لفافے کے ساتھ بیعت کرو۔ تو بیعت کراتے کراتے حضرت مولا مرتضیٰ
مرتضیٰ کے سامنے جب لفافہ پہنچا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بایا ہو و ان کانا عمر، یہ لفافے کا پردہ میں علی کی نگاہ ولایت سے اندر جس کی خلافت کا معاہدہ ہے اس کو چھپا نہیں سکتا ہے. میں ولایت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر کے حق میں یہ فیصلہ لکھا گیا ہے اور ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے اور میں اس لفافے کے ساتھ حضرت عمر کے لیے بیعت کر رہا ہوں. تو یہاں تو کوئی رسے نہیں ڈالے گئے، یہاں تو کوئی جبر اقرار نہیں کیا گیا. تو جب حضرت صدیق کے نامزد خلیفہ کی بیعت سے مولا مرتضیٰ کو انکار نہیں ہے تو حضرت صدیق کی بیعت سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ابو بکر صدیق نامزد کر رہے ہیں، حضرت علی اس کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے. تو جب حضرت صدیق کے خلیفے کے ساتھ بیعت سے انکار نہیں ہے تو خود حضرت علی کی بیعت سے انکار مولا مرتضیٰ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا یہ خوشی رضا کے ساتھ مولا مرتضیٰ نے بیعت کی ہے اور حضرت عمر کے ساتھ بھی حضرت صدیق کے ساتھ بھی. تو کوئی جبر اقرا والی صورت نہیں تھی. جبر اقرا والی صورت ہوتی تو پھر کربلا بعد میں کربلا بنتا، پہلا مدینہ یہ کربلا بن جاتا. حسین تو بیٹے ہیں مولا مرتضیٰ کے، اگر وہ جبر اقرا سے بیعت نہیں کرتے ہیں، کوئی طاقت انہیں مجبور نہیں کرتی بیعت پر، وہ سر کٹا سکتے ہیں، ضمیر کے خلاف بیعت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ تو شیر خدا مشہور نہیں، حضرت علی اسد اللہ الغالب ہے، شیر خدا ہے. تو پھر جب ان کے بیٹوں کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے تو خود شیر خدا کو کون سی طاقت مجبور کر سکتی ہے؟ لہذا یہ خوشی رضا کے ساتھ بیعت فرمائی مولا مرتضیٰ نے، اور یہ اللہ کی خاص حکمت تھی. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کا شارح معتزلی ہے، شیعہ ہے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ خلافت کو اس ترتیب پہ چلایا. حضرت صدیق کے ذریعے داخلی استحکام ہو گیا، جو جھوٹے نبی اٹھے ان کا صفایا ہو گیا، جو زکوٰۃ کے منکر اٹھے، جو مشرک بن گئے، باپ دادے کے دین پہ چلے گئے، حضرت صدیق کے ذریعے ان کا صفایا ہو گیا اور اسلام داخلی طور پر مضبوط ہو گیا اور ملک عرب کی حکومت کا داخلی استحکام وہ حضرت صدیق کے ذریعے قائم ہو گیا. حضرت عمر کے لیے فضا سازگار تھی، داخلی طور پر استحکام تھا، تو وہ دھڑا دھڑ باہر فتوحات کرتے گئے. نہ کسرا باقی رہا، نہ کیسر باقی رہا، اور ان تمام کے علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے گونجنے لگ گئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگ گئیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ترتیب بدل جاتی، حضرت علی کا دور پہلے ہوتا، تو جس طرح بعد میں اختلافات ہوئے اور آپس میں مسلمان لڑتے رہ گئے، اگر اسی طرح آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تو کبھی یہ اسلام پھل پھول نہیں سکتا تھا. تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا، اس ترتیب سے خلافت اس نے مسلمانوں میں عطا فرمائی اور یہ اللہ کا انتخاب تھا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ اور جو نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ضرور بر ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا. چونکہ نبی پاک کے بعد نبوت تو ہے کوئی، اس لیے اب نظام اسلام چلنا ہے تو خلافت کے ذریعے چلنا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مومن مردوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کروں گا، اور اس خلافت کے دور میں لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو مضبوط کر دوں گا، خلافت بھی عطا کروں گا، اور جو دین میں نے پسند کر رکھا ہے اس دین کو ان کے دور میں مضبوط مستحکم بھی کر دوں گا. اس دور کو اللہ رب العزت اپنی خلافت کا دور کہہ رہا ہے کہ میں ان کو خلافت دوں گا اور ان کے ذریعے میں اسلام کو استحکام بخشوں گا، دین کو مضبوط کروں گا. تو پتا چلا حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ خدا داد خلافت ہے اور
اور ان کے دور میں اللہ رب العزت نے ملک کو مضبوط کیا، دین کو مضبوط کیا، اور جو دین کے مخالف تھے ان کا ان کے ذریعے صفایا کرا دیا، انہیں نیست و نابود کرا دیا۔ یہ خلافت جس ترتیب سے پائی جا رہی ہے اسی ترتیب سے اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وعدہ کرے حضرت علی کے ساتھ اور لے جائے خلافت ابو بکر صدیق۔ اللہ کے وعدے کا فائدہ کیا رہا؟ وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس ترتیب پر اللہ نے وعدہ دیا تھا اسی ترتیب کے مطابق یہ خلافت روب عمل آ رہی ہے۔ آخر میں تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو اسلام کا صدر اول ہے، جو نبی پاک کے فدائی ہے، جو اسلام کو اپنے خون سے، جان سے، مال سے پروان چڑھانے والے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان کے ساتھ عداوتیں، دشمنیاں، ان پہ لانتیں بھیجنا، ان کو مرتد تسلیم کرنا، اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا باعث موجب کیا ہے؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے ارتد الناس الا ثلاثہ، سارے لوگ مرتد ہو گئے، صرف 3 بچ گئے، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور حضرت مقداد، یہ 3 بچ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ تو جن انصار مدینہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آ جاؤ، ہم جس طرح اپنے بال بچے کی حفاظت کریں گے، بیویوں کی عزت کی حفاظت کریں گے، اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، وہ انصار کدھر گئے؟ قرآن جن کی شان بیان کر رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان صدقات کے مالی معاملت کے حقدار کون ہے؟ مہاجرین ہے، پھر انصار ہے، جنہوں نے تبوؤا الدار والایمان، اپنے گھروں میں ایمان کو جگہ دی اور مسلمانوں کو وہاں اپنے گھروں میں جگہ دی، اور یؤثرون علی انفسہم، خود محتاج ہونے کے باوجود وہ مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، کسی مہاجر کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، بچوں کے منہ سے لقمے چھین کے وہ مہاجرین کو پیش کر دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہونے کے باوجود مہاجرین کو اپنی ذاتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو بھی بخل سے بچایا جاتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تو وہ سارے انصار جنہوں نے یہودیوں کی مخالفت برداشت کی، مکے کے مشرکین کی مخالفت برداشت کی، کبھی بدر کی جنگ، کبھی احد کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، وہ چڑھ چڑھ کے ان کے خلاف جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ کیا، وہ سارے انصاری کدھر گئے جن کی قرآن یہ شان بیان کر رہا ہے؟ مہاجر باقی کدھر گئے؟ انہوں نے نبی پاک کی خاطر گھر بار چھوڑے، برادریاں چھوڑی، وہاں کی جائیدادیں چھوڑی، اور فقیر بن کے، سوالی بن کے انصار کے دروازے پر مدینے میں بیٹھ رہے ہیں۔ وہ مہاجرین کدھر گئے؟ ان کا ایمان کدھر گیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل مہاجرین انصار کا اجتماع ہی یہودیوں کے خاتمے کا موجب بنا۔ مدینے سے انہیں بھاگنا پڑا، بنو قریظہ کے مرد قتل ہو گئے، بنو نذیر کو بھاگنا پڑا، خیبر میں پہنچے تو وہ فتح ہو گیا، وہاں سے بھاگنا پڑا، فلسطین پہنچے تو وہ فتح ہو گیا، تو سوچا مسلمان تو روئے زمین پر ہمیں کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتے، جہاں بھی جاتے ہیں پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے بدترین دشمن بنے ان کے، اور ان کے خلاف سازشیں کی، نظریاتی طور پر بھی اور آپس میں لڑانے کے لیے بھی سازشیں کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی ان کا سرغنہ بنا، جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ اختلافات پیدا کیے، جنگیں کرائیں، اور یہ امامت کا عقیدہ جاری کیا، اور اس طرح کے باقی جھوٹے عقیدے جو ہیں خلافت بلا فصل وغیرہ کے وہ جاری کیے، وصیت کے عقیدے جاری کیے۔ تو یہ سب سے پہلے یہودی شخص ہے جس نے یہ چال چلی۔ ایک طرف ایران کی سلطنت فارس کی مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوئی تو مجوسی دشمن ہو گئے، دوسری طرف یہودی دشمن ہو گئے۔ تو یہ جو اصطلاح عشری شیعہ ہے، یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اسماعیلی فرقہ شیعوں کا ہے یہ ایران کے مجوسیوں نے تیار کیا۔ اب بادیہ مجوسی جو ہے وہ مل بیٹھے، انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ یہاں ہماری حکومتیں تھیں، کر رہے تھے، اب ہم محکوم ہیں، ٹیکس گزار ہیں، ریت بن کے رہ رہے ہیں، تو نوجوان تھی تمہاری دال گلی کوئی نہیں، اب کیا کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا گرو جی پھر تم بتلاؤ کیا کریں؟ فرمایا اور کوئی صورت نہیں، بظاہر مسلمان بن جاؤ، ان میں گھس جاؤ
فوراً کے دین کی تعبیر ایسی کرو کہ اگر بظاہر مسلمان رہیں تو حقیقت میں مجوسی کے مجوسی ہیں۔ تو وضو کیا ہے؟ امام کے ساتھ بیعت۔ تیمم کیا ہے؟ امام نہ ملے تو نائب کے ساتھ بیعت۔ جنابت کیا ہے؟ بندے کا جسم پلید ہو جاتا ہے، یہ جنابت کیا ہے؟ امام کا راز فاش کر بیٹھ۔ نماز کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد رہے، یہ تو ورزش ہے، رکوع سجود وغیرہ، یہ کیا عبادت ہے؟ تو اس طرح دین کی تعبیر انہوں نے کی۔ اثنا عشری شیعہ مانتے ہیں کہ یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے اسے مجوسیوں نے تیار کیا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسماعیلی بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فضل ہے، وہ وسیع رسول اللہ ہے، اور 6 ائمہ تک اتفاق ہے، مولا مرتضیٰ، پھر حضرت حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین سید الشہداء، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، 6 اماموں تک اتفاق ہے۔ 7ویں امام میں اختلاف ہے، اثنا عشری کہتے ہیں موسیٰ کاظم ہے، وہ کہتے ہیں بڑے بیٹے اسماعیل تھے وہ امام ہے۔ یہاں سے آ کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو جب خلافت بلا فصل میں بھی ایک ہے، وسیع رسول اللہ ہونے میں بھی ایک ہے، 6 ائمہ تک بھی اتفاق ہے، اور وہ مجوسیوں نے تیار کیے ہیں، پھر تمہیں کون سے نبی نے تیار کیا؟ پتا چلا ادھر مجوسیت کار فرما ہے، ادھر یہودیت کار فرما ہے، اور اسلام کے نظریات پر بھی ضربے کاری یہ لوگ لگا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اتحاد کو بھی پارا یہ یہودی اور مجوسی لوگ کر رہے ہیں۔ جس طرح پولس یہودی نے عیسائیت کو تباہ کیا تھا، اسی طرح ابن سبا اور مجوسی ہیں عبادیہ، وہ اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کا محافظ بنا، دین اسلام کا محافظ بنا۔ انا نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہر دور میں اہل سنت کی اکثریت چلی آئی، اور یہ اسلام آج تک زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ یہودیوں کی یہ ساری سازش ہے، اور مجوسیوں کی، جو اسلام کے المحسنین کے خلاف اس طرح کی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، اور اپنے جو بدلے ہیں شکستوں والے وہ گالی کی صورت میں ان سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مجوس کے فریب سے بھی بچائے، یہودیوں کی سازش سے بھی بچائے، اور ان حضرات کا مخلص نیاز مند اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافل حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، دست بستہ ہیں کھڑے میرے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما،
یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کے مقدر نیک فرما، یا اللہ مقروضوں کو بارے قرض سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ اپنا محتاج فرما، کسی غیر کا محتاج نہ فرما، یا اللہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، ہمارے آباء و اجداد اور جو بھی مسلمان مرد و عورت فوت ہوئے مالک سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے تا قیامت جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو حضرات اس تقریب سعید میں دام میں دل میں سخن قدم مالک حاضری کی شکل میں جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں سب کا دنیا آخرت میں بھلا فرما، دنیا آخرت کی مال و مال سے دعا کی، یا اللہ پاکستان کو داخلی خارجی اندرونی بیرونی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما، مسلمانان عالم پر رحم فرما، مسلمانوں مظلوموں کی دستگیری فرما، یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد زبان پہ جاری فرما، یا اللہ عذاب قبر سے بچا، عذاب حشر سے بچا، محبوب کے دامن رحمت میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ شفاعت مصطفیٰ مقدر فرما، یا اللہ محبوب کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک پہلے اعلان سن لو کر لینے ساڈے جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے نے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے، انہوں کا ایک بہت بڑا میں سمجھنا کہ ہر شخص کا جن دین واسطے کام کیتا ہوئے وہ قوم تے احسان ہوتا ہے، یہ نے ایک سی ڈی لیا اس تاری خدمت واسطے، میں بھی یہ دیکھیے یہ ترکی دے جڑے ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات ہیں، مثلا میں خود دیکھا ہے یہ اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک موجود نے، وہ دی زیارت دے وچ موجود ہے، اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قمیض مبارک، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اسی تو یار طرف جانے والے لوگ ہیں، حضور کریم کو گل نہیں کرے تو اسی طرف جانے والے لوگ ہیں، پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں، حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا سی موجود ہے، اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا ایکو نقشہ ویکھے نا، وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم دے، 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے، انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے، وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے، پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز میں دتا سی، تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے، شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے آلا جوڑے ہوندے نے، تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو، پھر وہ صندوق جڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی وہ دی زیارت بھی موجود ہے، پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود نے، پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک، اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نے اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے،